دین اور دنیا کی مثال آگ اور پانی کی طرح ہے۔ جس طرح سے اگر آگ پانی پر غالب آ جائے تو وہ پانی کو ختم کر دیتی ہے، اور اگر پانی آگ پر غالب آ جائے تو وہ آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی مثال دین اور دنیا کی ہے۔ جس انسان کے اندر دین کی محبت آ گئی تو اس کے اندر سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور جس کے اندر دنیا کی محبت آ گئی تو اس کے اندر سے دین کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ کے عالموں نے اس مثال کو لینے کے بجائے امت کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے دوسری مثال لی ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، کہ ایک عالم دوسرے عالم کو نیچا دکھانے کے لیے اس سے بڑا عالم بن جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس اتنا علم ہے تو میرے پاس اتنا علم ہے۔ صرف علم کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ایمان کی ضرورت ہے۔ امت کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے علم کی نہیں، ایمان کی ضرورت پڑتی ہے۔ جتنا بھی علم تمہارے پاس ہے اس کے اوپر عمل کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ لیکن اس امت کے عالموں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو امت کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے علم کا سہارا لیا، اور جس کے نتیجے میں امت پوری یعنی جو ہے بکھر کر رہ گئی۔ اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ہم اہل بیت کے طریقے سے دیکھیں گے۔ جو طریقہ اہل بیت نے اپنایا ہے، اگر ہم اس طریقے کو اپنائیں گے تو یقیناً اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ اہل بیت کا طریقہ کیا رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو امت کے جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ یہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی، جو علی امت کے مولا ہیں، ان کا طریقہ اختیار کرو کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ یہ فرقہ واریت اصل طریقے سے آپ ہی کے زمانے میں وجود میں آئی کہ ایک باغی گروہ دین حق سے الگ ہو گیا تھا، اس کو ختم کرنے کی جد و جہد میں آپ رضی اللہ عنہ نے پوری عمر بتا دی، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش، ایک فتنہ پیدا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سے بندے اس کے جو ہے اللہ کا کہنا مانتے ہیں اور کون اس فتنے میں پڑھ کر اپنی آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ کو یقیناً ہر بات کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ جنت والا ہے اور کون سا بندہ جہنم والا ہے، کون سا اس فتنے میں پھنسے گا اور کون سا اس فتنے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ لیکن یہ ایک آزمائش ہے جس کو ہر حال میں انسان کو پورا ہی کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اس فتنے کو کچلنے کی کوشش کی، جس طریقے سے انہوں نے باطل عقیدوں کے لوگوں کو اپنی طاقت کے دم پر مٹانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ مٹ نہیں پائے، لیکن انہوں نے کوشش کی، وہی کوشش آج ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ ہم اہل بیت کا طریقہ دیکھیں گے تبھی امت کے مسئلوں کو حل کر پائیں گے۔ اگر کوئی انسان عالموں سے بڑھ کر عالم بننا چاہے گا تو اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے گا، اس میں الجھ کر رہ جائے گا۔ یہ بات دھیان رکھو۔